السلام علیکم، میرا نام بیرسٹر احتشام امیر الدین ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو لے کر پاکستان کے اندر بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال سے پاکستان میں حالات شدید بحران کا شکار ہیں۔ لوگوں کا اعتماد حکومت وقت سے اٹھا ہوا ہے۔ ایک شدید بے چینی اور تذبذب کی کیفیت ہے، اعتماد متزلزل ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، کیسز بنائے گئے ہیں۔ بہت مقبول لیڈر عمران خان جو ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، سائیڈ لائن کیا گیا ہے، الیکشن پروسیس سے باہر کیا گیا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اور چاہے وہ میڈیا ہے، ججز ہیں، سیاستدان ہیں یا عام آدمی ہے، کوئی بھی اس کی زد میں آنے سے نہیں بچا۔ مطلب کہ یہ جو ایک ویو تھی فاشزم کی، فسطائیت کی، یہ جو ویو تھی، ایک لہر تھی، اس کی زد میں بہت بڑے پیمانے پر ہر مکتب فکر اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر مکتب فکر تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ جو سٹیٹس کو سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو پرنسپلز پر کمپرومائز کرنے والے لوگ تھے، جو اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے والے لوگ تھے، وہ تو بینیفیشریز رہے ہیں اس سارے عرصے میں۔ انہوں نے تو بہت چیزیں حاصل، کسی نے تنخواہیں بڑھا لیں، کسی نے پرکس بڑھا لیے، کسی نے وزارتیں لے لیں، کسی نے کوئی اور سیٹ لے لی، کسی نے کسی کاروبار میں فائدہ اٹھا لیا، وہ سب تو اس طرح سے نوازے گئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس فسطائیت کے ساتھ نہیں تھے، انہیں مختلف طریقوں سے اس کی قیمت چکانی پڑی ہے۔ کچھ لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کچھ نے کیسز بھگتے ہیں، کچھ نے تشدد برداشت کی ہے، کچھ نے کچھ کی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، کچھ نے ملک چھوڑا ہے۔ تو مختلف سچویشنز ہیں۔ تو اب یہ جو 2-2.5 سال سے پاکستان میں ہوا ہے، اس کے باوجود جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک تبدیلی عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ پاکستان میں تو نہیں آئی ہے۔ لیکن بنگلہ دیش میں مطلب کہ 1 مہینے کا پروٹیسٹ طلبہ کا، بنگالی سٹوڈنٹس کا، اور اس کے بعد پھر اتنے بڑے پیمانے پہ، اور وہ جو پروٹیسٹ ہے وہ متشدد ہو گیا۔ اس میں پھر مظاہرین جو تھے ان میں اور پولیس میں جھڑپیں ہو گئیں، 300-400 کے قریب ہلاکتیں ہو گئیں، انٹرنیشنل میڈیا کے بہت زیادہ یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس کے بعد سے اب جو سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، جو شیخ مجیب کی بیٹی ہیں، وہ ریزائن بھی کر چکی ہیں، وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت فرار بھی ہو چکی ہیں، وہاں سے آگے یورپ جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو بنگلہ دیش کے جو صدر ہیں، انہوں نے صدارتی حکم کے ذریعے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے بنگلہ دیش کی، اور جو اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء تھی ان کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا، اور وہ رہا ہو بھی گئی ہیں۔ ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ جس طرح پاکستان میں عمران خان صاحب قید ہیں پچھلے 1 سال سے، جس طرح عمران خان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، جس طرح کرپشن کے چارجز لگائے گئے ہیں، خالدہ ضیاء کو دیکھا جائے تو 2018 میں خالدہ ضیاء کی کنوکشن ایک بنگلہ دیشی ٹرائل کورٹ نے کی تھی، جس میں ضیاء آرفنیج ٹرسٹ، یعنی کہ اپنے والد کے نام پہ انہوں نے جو ایک یتیموں کے لیے ٹرسٹ بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو گرانٹ دی ہے خالدہ ضیاء نے، سو لہٰذا یہ کرپشن میں آتا ہے۔ تو 17 سال کی قید سنا دی گئی تھی خالدہ ضیاء کو سن 2018 میں، اور 2018 سے لے کے اگست 2024 تک بیچ میں کوئی 6 مہینے کے لیے میرے خیال میں پیرول پہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی، وہ باہر آئی تھی، اس کے بعد دوبارہ ان کو ڈھاکہ میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو جیسے ہی شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے، گھنٹوں کے اندر صدارتی آرڈیننس آیا اور خالدہ ضیاء کی رہائی کا حکم آیا، اور خالدہ ضیاء رہا ہو گئی ہیں۔ اور خالدہ ضیاء کی جب یہ کنوکشن ہوئی تھی تو امریکہ کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ الیکٹورل پروسیس سے علیحدہ رکھنے کے لیے، انتخابات سے علیحدہ رکھنے کے لیے، ڈسکوالیفائی نااہل کرنے کے لیے اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ یہ کنوکشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس طرح کے بہت سارے اداروں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ جو فیئر ٹرائل کے جز ہیں وہ خالدہ ضیاء کے ٹرائل میں پورے نہیں ہوئے، یعنی کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل خالدہ ضیاء۔ اب اس کو ذرا آپ سوچیں تو یہ بہت مماثلت ہے اس کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے
کہ ایک تو الیکٹورل پروسیس سے ان کو دور رکھنے کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے بعد پھر چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جریدے ہیں یا مختلف پرسنالٹیز یا کچھ گورنمنٹس بھی ہیں، انہوں نے رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل نہ ملنے پر عمران خان کو بیانات بھی دی ہیں، کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اس چیز کا، انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں نوٹس بھی لیا گیا، اور پاکستان میں بھی یہی بات ہوتی رہی ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا ہے، الیکشن سے دور رکھنے کے لیے قید کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے، اور رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل عمران خان کو نہیں ملا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، جو کہ میں بہت دفعہ اپنے ویلاگس میں پہلے کہہ چکا ہوا ہوں، کہ جب حالات بدلتے ہیں when tables turn تو پتہ بھی نہیں لگتا، اور بنگلہ دیش میں وہی ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا جب اس کا وقت آئے گا۔ تو یہ عمران خان کی جتنی بھی سزائیں ہیں، کنوکشنز ہیں، عمران خان کے اوپر جو ریڈ لائن کی بات ہوتی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں اور ایسے ہی رہیں گے، اور بہت سارے لوگ جو میڈیا میں بھی اس بیانیے کو فروغ دیتے ہیں اور پھدکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اب تو ترلے منتوں پہ بات ہے، معافی نہیں مل سکتی، یہ جب حالات اس نہج کو پہنچیں گے کہ جب یہ ڈیسیژن لینے کا وقت آ جائے گا، تو پھر یہ عمران خان کے کیس میں بھی گھنٹوں کی ہی بات ہوگی عمران خان کی رہائی، کیونکہ یہ سب کچھ اتنا زیادہ اللیگیلٹی اور غیر قانونی اور لا قانونیت سے عبارت ہے، لا قانونیت سے اتنا زیادہ عبارت ہے جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے کیس میں، کہ یہ سارا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی لیگل بیس مجھے نظر نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کی بیس ہے، اور سیاسی مفاد کی بنیاد پہ اور ذاتی انا کی بنیاد پہ یہ کچھ ہوا ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بہرحال بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ تحلیل ہو چکی ہے، خالدہ ضیاء کو رہا کیا جا چکا ہے، انٹیلیجنس چیف جو وہاں کے تھے ان کو بھی چیف آف دی آرمی سٹاف نے برطرف کر دیا۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود جو توڑ پھوڑ کے واقعات ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ سرکاری جگہوں پہ اور حسینہ واجد کے گھر پہ لوگوں نے دھاوا بولا ہے، توڑ پھوڑ کیا، کچھ سامان وغیرہ بھی وہاں سے لے کر گئے ہیں، ایون کہ نیو یارک میں بنگلہ دیش کے کاؤنسلیٹ میں شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور یہاں پہ بنگلہ دیشی جتنے بھی ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ دے ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان دا فیکٹ کہ وی ہیو پرووڈ ونس اگین دیٹ وی آر اے ویری وائبرنٹ نیشن، اور ہم وہاں پہ تبدیلی لے کر آئے ہیں، اور یہ شیخ حسینہ واجد کا جو رجیم تھا یہ فسطائیت سے اور ڈکٹیٹرشپ سے عبارت تھا، تو اس وجہ سے اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جی۔ اب اس کے کمپیریزن پاکستان سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سچویشن جو ہے وہ ابھی اس سٹیج پہ تو نہیں ہے جو بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سچویشن بنی تھی جو بنگلہ دیش میں بنی ہے۔ اس سے آگے میں آپ سے بات کروں تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم حکومت کی جانب سے کر دی گئی ہے، ترمیمی بل منظور کر لیا گیا، اور یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم رکھنے کے لیے کیا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ اس کے اوپر آ گیا ہوا ہے، لیکن اب کیونکہ اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن حکومت نہیں کرنا چاہتی اور تحریک انصاف کو وہ مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کا حق ہے نہیں دینا چاہتی ہے، لہٰذا وہ قانون لے آئے ہیں۔ گو کہ یہ قانون اس طرح سے ریٹروسپیکٹیولی اس کا امپیکٹ اور یہ ساری چیزیں وہ سب ڈیبیٹیبل ہے، لیکن یہاں پہ تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی نفی کر رہا ہے یہ والی ترامیم۔ تو جو بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی ہو رہی ہے، اور یہ ترامیم غیر قانونی بھی ہیں، بدنیتی کی بنیاد پہ بھی کی گئی ہیں، اور یہ جو بل ہے یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے گی۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کوئی لیجسلیشن کر رہی ہے تو عام حالات میں تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے جو آئین سے متصادم ہو اور بدنیتی کی بنیاد پہ وہ بنائے اپنا ذاتی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کیٹیگری میں کیونکہ یہ فال کر رہا ہے تو سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے گی، اور
مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ایونچولی ملیں گی۔ بیرسٹر گور خان نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو فون کر کے جانے کا راستہ اور طریقہ کار پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کو سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس کوئی اور لے گا، اور نتیجتاً حسینہ واجد اور نتیجہ حسینہ واجد والا ہوگا۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ جو سیاسی جماعت ہے اس کو سپیس ملنا چاہیے، لیکن جو یہ بات ہے نا کہ سیاسی جماعت کو سپیس نہیں دیں گے تو وہ سپیس کوئی اور لے گا، تو یہ شہباز شریف بیچارے کے تو پلے ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دے یا نہ دے۔ شہباز شریف تو ایک مہرہ ہیں، وہ تو صرف ایک مہرے کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کی پوزیشن، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف کا استحقاق یا ان کا فیصلہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو سپیس دینا ہے یا نہیں دینا۔ یہ سپیس آلریڈی جن کے پاس تھا اور ہے، یہ ان کا استحقاق ہے، اور وہ شہباز شریف کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سپیس آلریڈی وہاں پر جا چکا ہوا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ریلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ریلائزیشن ہے میرے خیال میں، لیکن کیونکہ یہ چیئرمین ہے اور یہ پی ٹی آئی کو اس وقت ایز چیئرمین ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو یہ ابھی تھوڑا ڈپلومسی سے بیانات وغیرہ دے رہے ہیں، تو وہ سپیس تو وہاں پہ جا چکا ہے، اور اس سپیس کے وہاں جانے کے نتیجے میں موجودہ سیٹ اپ ہے جو سیٹ اپ پاکستان میں ہے، کیونکہ وہ سپیس وہاں پہ ہے اس وجہ سے شہباز شریف پرائم منسٹر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہے اس وجہ سے سپیس وہاں پہ، نہیں، کیونکہ سپیس وہاں ہے اس وجہ سے شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، اور وہ جو سپیس ہے اب وہ واپس کیسے ہو سکتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ آئین کے دائرے میں کیسے دوبارہ آ سکتی ہے، یہ ایک بحث ہے، لیکن اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے سوائے دو جو میرے ذہن میں آتے ہیں ایز این اینالسٹ۔ ایک تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ فعال ہو جائے، اور سپریم کورٹ بتائے جی کہ یہ آئین کی حدود و قیود ہیں ہر ادارے کے لیے، لہٰذا یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس کو ایسے کریں، اور پھر اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایونچولی پاور جو ہے وہ لوگوں کے پاس، جمہور کے پاس، پبلک کے پاس ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے پرامن احتجاج کے ذریعے یا پروٹیسٹ کے ذریعے اپنی پاور کا ادراک کراتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش کی جو سچویشن ہے اس پہ وہاں پہ اب وائلنٹ کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں، کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں which is very unfortunate، اور اس کو کسی صورت اپروو نہ میں کرتا ہوں نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شیخ حسینہ واجد کی جماعت کا اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہے، کچھ ویڈیوز ایسی ہیں سوشل میڈیا پہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ شیخ حسینہ واجد کی جماعت کا پارلیمنٹیرین تھا، عوام کے ہتھے چڑھ گیا تو لوگوں نے مار مار کے ستیہ ناش کر دیا اور کپڑے اتار دیے، اور پتہ نہیں وہ بیچارہ زندہ بچا نہیں بچا، اس طرح کی کچھ ویڈیوز ہیں، لیکن یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے، لا لیسنس نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، نہ بنایا جا سکتا ہے قانون کی روح سے۔ تو جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ قانون کے، لیکن یہ لوگوں کا، جمہور کا آئینی جمہوری قانونی حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں اور پرامن احتجاج کریں، اور جو بھی اپنے تحفظات ہیں وہ ریکارڈ پر لے کر آئیں اور اس کے مطابق اپنا حق مانگیں، تو یہ بالکل ہونا چاہیے۔ آخری خبر جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا مقدمہ بھی بنایا گیا تھا، تو اس میں جو اے ٹی سی ہے اس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت، انہوں نے رؤوف حسن کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ تو وہ جو الزام تھا کہ انہوں نے فائنینسنگ کی ہے بارودی مواد کے لیے، اس میں اے ٹی سی کو جان نہیں نظر آئی ہے، کوئی ناقابل تردید شواہد نہیں نظر آئے، تو انہوں نے اس کو انہوں نے اس وجہ سے ضمانت رؤوف حسن کو دہشت گردی کے مقدمے میں دے دی ہے۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔